بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں، اور جو ایک جال بنا گیا تھا، بظاہر وہ جال بنا گیا تھا اعلیٰ عدلیہ کے خلاف، اور بڑا یقین تھا جال بننے والوں کو کہ اب ہم اعلیٰ عدلیہ کو بھی آڑے ہاتھوں لیں گے اور ججوں کو بلیک میل کریں گے، لیکن یہ سب کا سب الٹا ہو گیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو مقدمہ زیر سماعت تھا وہ بہت ہی دلچسپ صورتحال اختیار کر گیا ہے اور امپورٹنٹ ہو گیا ہے، کیونکہ تمام اعتراضات مسترد کر دیے، تمام صفائیاں مسترد کر دیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے میر شکیل الرحمان کو، انصار عباسی صاحب کو، عامر غوری صاحب کو، اور رانا شمیم سابق جج گلگت بلتستان، ان سب کو باقاعدہ طور پہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اور آج جو امپورٹنٹ سوالات اٹھائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، سارے دن کارروائی ذرا سنیے گا، غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ معاملہ اب آگے بڑھے گا اور اس چیز کو دبایا نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیان حلفی سبمٹ کیا گیا، پریما فشائی جو ہے، اس میں حقیقت نہیں پائی جاتی اور حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اور کیا کوئی بھی شخص بیرون ملک بیٹھ کے ایک پیپر تیار کرے اور بیرون ملک بیٹھ کے ہی کسی نوٹری پبلک سے اٹیسٹ کروائے، اور کیا اس پہ یقین کر لینا چاہیے، جبکہ پاکستان کے جج ہیں، پاکستان کا مقدمہ ہے، پاکستان کی عدالتوں میں ہے، پاکستان کے شہری ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا کوئی ڈاکومنٹ تیار نہیں کیا گیا اور یہ لندن میں بیٹھ کے کیا گیا۔ اس کا پرپس لندن میں زیادہ ہے، پاکستان میں کم ہے۔ سنیے گا کہ یہ سب کے سب آج ایک تو عدالت میں پیش ہوئے، اور اٹارنی جنرل خالد جاوید بھی موجود تھے اور اس میں بہت سارے ہمارے صحافی برادری کے لوگ بھی گئے ہوئے تھے، ذرا کچھ رپورٹ کرنے گئے تھے۔ کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور خاص طور پہ اور سب سے پہلے رانا شمیم کے صاحبزادے جو ہیں، وہ کمرہ عدالت میں انہوں نے کہا کہ مجھے ویڈیو چلانے کی اجازت دی جائے، اور اس پہ عدالت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب خاص طور پہ چیف جج مکالمہ ہوا ہے میر شکیل الرحمان صاحب کے ساتھ، انصار عباسی صاحب کے ساتھ مکالمہ جو ہوا ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، اور ججز کے سوالات ذرا سنیے گا۔ ایک تو میر شکیل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ کوئی خوشی سے نہیں بلایا آپ لوگوں کو، بلکہ یہ ایک اہم ایشو ہے، اور فریڈم آف پریس ایک مختلف چیز ہے، سوشل میڈیا اور پریس میں فرق ہے، اور عدالت آزاد ہے اور یہ ہم ثابت کریں گے، اور عدالت پر لوگوں کا اعتماد ہم نے بحال کرنا ہے، اور ہائی کورٹ نے عوام کے حقوق کا تحفظ کسی ڈر اور خوف کے بغیر کیا ہے۔ اور جو آپ لوگوں نے مخاطب ہوئے چیف جسٹس صاحب، انصار عباسی صاحب سے، عامر غوری صاحب سے، میر شکیل سے، کہ جو آپ نے خبر چھاپی ہے اس سے بہت سارے سوالات اٹھا دیے گئے ہیں، اور ہر ایک جج کے اوپر مجھے بھروسہ اور اعتماد ہے، اور ججز بھی قابل احتساب ہیں، اور تنقید بھی ہونی چاہیے۔ عوام کا اعتماد عدالت سے اٹھ گیا تو پھر بے یقینی پیدا ہو جائے گی۔ ہائی کورٹ کو سائلین کے لیے قابل احتساب سمجھتا ہوں۔ یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کے بعد انہوں نے انصار عباسی کو کہا کہ آپ کی خبر کی ہیڈ لائن پڑھیں، جس پہ انصار عباسی صاحب نے خبر کی ہیڈ لائن پڑھ دی، اور جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یہ، اور کسی سے ہدایات ہم نہیں لیتے، اور یہ حلف نامہ کسی عدالتی ریکارڈ کا حصہ تک نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب نے انصار عباسی صاحب کہا کہ رانا شمیم سے پوچھا، کیا آپ نے رانا شمیم سے پوچھا انہوں نے حلف نامے کو لندن سے نوٹرائز کیوں کروایا؟ اور جس پر انصار عباسی نے استدعا کی کہ عدالت مجھے 2 منٹ بات کرنے کی اجازت دے۔ اب یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے وہی والا کہ پاکستان کے جج ہیں رانا شمیم صاحب یہاں پہ رہے، پاکستان کے شہری، نواز شریف، مریم صفدر جس مقدمے کی بات کی پاکستانی عدالتوں میں چل رہا ہے، اور تمام کردار جتنے بھی کردار ہیں وہ پاکستانی۔ اب رانا شمیم صاحب یہاں سے اڑتے ہیں اور لندن جاتے ہیں، لندن پہ ایک بیان حلفی تیار کیا جاتا ہے،
اور وہیں سے اسی نوٹری پبلک سے نوٹرائز کروایا جاتا ہے، اٹیسٹ کروایا جاتا ہے سادہ زبان میں، اور جو نواز شریف اینڈ فیملی کے اور ان کے جو قریب کے لوگ ہیں ان سب کے، یعنی کہ پورے نیٹ ورک کے پیپر اٹیسٹ کر رہے ہیں، نوٹرائز کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال پھر وہاں سے ہی یہ پیپر یہاں پہ ریپروڈیوس ہوتا ہے جنگ اور نیوز میں۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا انہوں نے یہ لندن سے نوٹرائز کروایا ہے؟ تو اس پہ انصار عباسی صاحب نے بولنے کی اجازت چاہی اور انصار عباسی صاحب نے بات بھی کی۔ تو انہوں نے پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اس کے مندرجات ہے اس کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس دن کی بات ہے یہ، اس دن نہ میں ملک میں تھا نہ جسٹس عامر فاروق صاحب ملک میں تھے۔ انصار عباسی صاحب یہ بات آپ رجسٹرار آفس سے ہی چیک کر لیتے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیس کی سماعت کے بعد تاریخ پر اپیلنٹ وکلا نے اعتراض کیا، یعنی کہ جو اپیل جنہوں نے فائل کی تھی انہوں نے اعتراض کیا۔ یہ وقت عدالتی سالانہ چھٹیوں کا تھا، مگر آپ نے رجسٹرار سے پوچھا تک نہیں۔ جب کیس مقرر ہوا جسٹس عامر فاروق اور میں پاکستان میں نہیں تھے۔ وہ جو رانا شمیم صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں جو ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے، تو وہ فیکچول جو ہے وہی چیزیں غلط ہیں، یعنی جن آنریبل ججز پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہاں پہ ہیں نہیں، پاکستان میں نہیں، اور پاکستان میں نہیں تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس گل حسن اورنگزیب پاکستان میں تھے۔ درخواست گزار اور ان کے وکلا کون تھے؟ اور جسٹس اطہر من اللہ نے مزید سوالات کیے جی کہ کسی وکیل دفاع نے استدعا کی کہ انتخابات سے قبل سماعت مقرر کی جائے۔ وکلا نے عام انتخابات کے بعد کیس مقرر کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب فیصلہ ہوا اسی دن فیصلہ معطل ہوا اور ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ رجسٹرار سے پتہ کریں کہ 1 سال سے 2 بینچز کام کر رہے تھے۔ اب یہ بالکل اس کے اپوزٹ بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو الزام لگایا کہ جی ان کو ریلیف نہیں دینا، وہ کہتے ہیں وہ تو بالکل کیس میں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہوا۔ نہ صرف نواز شریف کو ریلیف ملا، مریم صفدر صاحبہ کو ملا، کیس بھی فیصلہ بھی معطل ہوا سیم ڈے، اور اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس پر بھی اس وقت دن بھی اعتراضات اٹھے تھے جب یہ ہیئرنگ ہوئی تھی۔ تو یہ تو بات، جبکہ رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس جو ہیں وہ انفلوئنس کر رہے تھے کہ جناب ان کو کوئی ریلیف نہیں دینا، اور فیصلہ اس کے اپوزٹ ہے۔ یہ بات انہوں نے کی۔ پھر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے میر شکیل صاحب کو روسٹم پہ بلایا اور انہیں کہا کہ ذرا اپنے اخبار کی ہیڈ لائن پڑھیں، وہی متعلقہ خبر، جس پر میر صاحب نے کہا جی میرے پاس اینک نہیں ہے۔ تو اس پہ انصار عباسی صاحب کو سٹوری کی ہیڈ لائن پڑھنے کی ہدایت کی، انہوں نے پھر سٹوری پڑھی۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ اس ہائی کورٹ کے ججز پر تنقید ضرور کریں مگر لوگوں کا اعتماد نہ اٹھائیں۔ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ میرے خلاف کئی بار سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی گئی، بالکل ایسا ہی ہوا۔ آپ کو کوئی بیان حلفی دے تو کیا اسے فرنٹ پیج پر چھاپ دیں گے؟ یہ کیسز غیر جانبدار ہوں گے۔ تو وہی بات، تو اس کے بعد کیونکہ چھاپنا تھا یہ سارا معاملہ کچھ اور تھا، اس لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ عدالت میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کسی سے آرڈر لیا ہو، اور یہ بیان حلفی اس عدالت کے کسی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی سابق جج نے بیان حلفی کو کہاں پر نوٹرائز کیا، یعنی کہ خالد شمیم نے، اور بیان حلفی کو باہر کیوں نوٹرائز کیا؟ آپ انویسٹیگیشن کے ماہر ہیں، انصار عباسی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود انویسٹیگیشن کی۔ 16 جولائی کو اپیل دائر ہوئی، کون سا بینچ بنا؟ اس وقت اپیل دائر ہوتی ہے، میں اور جسٹس عامر فاروق بیرون ملک تھے۔ چیف جسٹس نے انصار عباسی سے کہا کہ آپ نے ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے پتہ کیا، اس کیس میں ملک سے نامی گرامی اچھے وکلا شامل تھے، کیا آپ نے ان وکلا سے پوچھا کہ انہوں نے الیکشن سے پہلے ڈیٹ مانگی؟ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پھر یہ کہا کہ جی مجھ سے متعلق کوئی دوسرا چیف جسٹس ایسی بات کرے تو تحریری شکایت جوڈیشل کونسل کو بھیجوں گا۔ جج کا نام آپ نے خالی چھوڑا، یعنی انصار عباسی صاحب نے اپنی سٹوری میں جج کا نام نہیں لکھا، آپ نے خالی چھوڑ دیا۔
بار بار اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ بینچز کوئی اور بناتا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ میں لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے باتیں شروع ہوئیں، اعتماد تباہ کرنے کی باتیں شروع ہوئیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مزید کہا کہ میرے سامنے کوئی جج ایسا کہے میں سپریم جوڈیشل کونسل جاؤں گا۔ ایک چیف جسٹس کسی کے سامنے کہے کہ جرم کرو، پھر جرم کے بعد 3 سال تک وہ خاموش رہا، اور پھر ایک پراسرار بیان حلفی آ جاتا ہے۔ اخبار نے کیسے ایسا بیان حلفی چھاپ دیا؟ عدالتی نظام انصاف کو مسلسل متاثر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو ہم نے کل بھی کی تھی کہ 3 سال تک یہ کیسے خاموش رہی۔ یہ 18 کا واقعہ ہے، اور رانا شمیم صاحب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا 2018 میں۔ 19 20 21 ختم ہونے والا ہے، 4 سال اس واقعے کو ہونے والے ہیں، لیکن رانا شمیم صاحب نہیں بولے آج تک۔ لندن میں جا کے انہوں نے بولنے کی بات کی، بولے بھی نہیں، بیان ایک پیپر ڈاکومنٹ کر کے وہ دے آئے۔ رانا شمیم کے بیٹے نے عدالت کو بتایا کہ جی رانا شمیم سگے بڑے بھائی کی وفات کے بعد پیش نہیں ہو سکے۔ دوران سماعت وکیل رانا حسن کا کہنا تھا کہ والد رانا شمیم کے ساتھ فیصل واڈا کو بھی نوٹس ہونا چاہیے۔ آپ نے کل فیصل واڈا کی گفتگو سنی، جس پر چیف جسٹس نے سختی سے بات کی کہ کسی دوسری چیز کو ہم اس کیس میں مکس نہیں کریں گے۔ کوئی اور ایشو ہے الگ سے درخواست دیں تو الگ سے بات کی جائے گی۔ پھر اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل صاحب غلط جھوٹا حلف نامے سے کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے بتایا حلف نامے نے پوری ہائی کورٹ کو اسکینڈلائز کیا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ اور کرمنل معاملہ ہے، فوجداری مقدمہ ہے۔ فوجداری مقدمات کہ ان کو FIR درج کی جائے، ان کو ٹرائل کیا جائے، یا پھر یہیں سے جیل بھیج دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جھوٹا حلف نامہ، حقائق کے برعکس حلف نامہ، یعنی جو کچھ انہوں نے بیان کیا پریما فشائی جو عدالت کی نظر میں، اس میں حقائق نہیں ہیں۔ اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب پہ کو ملائن کرنے کی کوشش کی۔ وہ بیرون ملک ہیں، وہ مقدمہ نہیں سن رہے، مقدمہ کسی اور جج نے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب ججوں پہ انفلوئنس کر رہے تھے کہ ان کو ریلیف نہیں دینا، بلکہ حقائق اس کے برعکس ہیں، ان کو ریلیف ملا، سیم ڈے ملا، اور سب کچھ ہوا، ان کی سزائیں معطل ہوئیں، فیصلہ معطل ہوا۔ تو یہ کیسا بیان حلفی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹا اور غلط بیان حلفی دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ پوری ہائی کورٹ کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، لہٰذا یہ سنجیدہ کرمنل معاملہ ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس سال میں 2 ڈویژن بینچ تھے جس نے پوری ہائی کورٹ کو چلایا۔ میرے ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب DB میں تھے، دوسرے DB میں عامر فاروق اور محسن اختر کیانی صاحب تھے۔ آپ نے عدالت پر انگلی اٹھائی، معزز جج کے خلاف سٹوری کی۔ آپ لوگوں کو اس عدالت سے اعتماد تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ بڑے اخبار نے فرنٹ پیج پر سٹوری کی جس سے عوام کا اعتماد اٹھتا ہے۔ ہم پر تنقید کریں مگر لوگوں کا اعتماد بحال عدالتوں پر باہر رہنے دیں۔ انصار عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ جی حلف نامے کی خبر میری ہے اور میں نے ہی کی۔ ایک جانب سابق چیف جسٹس ہے، دوسری جانب سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان تھے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا نہیں، یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق تھا۔ انصار عباسی صاحب نے یہ کہنے کی ذرا کوشش کی کہ بھئی یہ خبر میری ہے، اور ایک سابق چیف جسٹس سابق چیف جسٹس پاکستان، ایک سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں الزام لگا رہے تھے، تو اس لیے میں نے دے دی، یہ میری سٹوری ہے۔ مطلب یہ تھا کہ باقی لوگوں کو آپ کچھ نہ کہیں، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بات ایسا نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خبر میری ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یعنی کہ باقی لوگوں کا۔ میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ضرور کریں، اس سنجیدہ معاملے کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے، یعنی باقیوں کو وہ بچا رہے تھے۔ اور لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے عامر غوری سے استفسار کیا، غوری صاحب آپ نے خبر بطور ایڈیٹر نیوز پڑھی ہوگی، تو کیا آپ نے اس کی اجازت دی؟ جس پر ایڈیٹر عامر غوری صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ایک نوٹرائز حلف نامہ آیا تو اس پر خبر دی۔ غوری صاحب یہ حلف نامہ کسی عدالتی ریکارڈ کا حصہ نہیں تھا، میں سب کو شو کاز نوٹس جاری کرنے جا رہا ہوں۔ تاثر یہ ہے کہ حلف نامہ جھوٹا اور غلط ہے، میں سب کے سامنے خود کو قابل احتساب سمجھتا ہوں، یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا جی
اس کے بعد میر شکیل الرحمان انصار عباسی، سابق جج رانا شمیم اور دا نیوز کے ایڈیٹر عامر غوری صاحب کو شو کا نوٹس جاری کر دیا اور فریقین کو 24 نومبر تک جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے نے سابق جج رانا شمیم کے الزامات پر توہین عدالت کیس کی سماعت 10 دن کے لیے ملتوی کر دی اور سابق جج کے انکشافات کا نوٹس لیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مریم کی اپیلوں سے متعلق گلگت بلتستان کے ہائی کورٹ کے سابق جج کے انکشافات کا نوٹس لیا تھا، لہذا یہ ہوا ہے اور یہ تھی مقدمے کی کارروائی، اور انشاءاللہ اگلے 10 دنوں میں اس بارے میں مزید کچھ چیزیں سامنے آئیں گی اور اس بارے میں بہت کچھ اب سائٹ کے ذریعے بولا جا رہا ہے، اور ابھی تک شہباز شریف صاحب کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ سب نے چپ سادھ لی ہے، ایون مریم صفدر صاحبہ بھی ابھی تک خاموش ہیں اس معاملے میں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بات کا لے لیا ہے نوٹس۔ تو دیکھتے ہیں یہ سچویشن کیسے آگے بڑھتی ہے۔ سوالات وہی ہیں، بہت سارے ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں کہ اس کا واحد مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ جو اپیلیں ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان پہ اثر انداز ہویا جائے اور عدلیہ کو دباؤ میں لایا جائے، اور وہ بھی کل آ چکی ہیں جی، تو کل کا دن بھی امپورٹنٹ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔